چنگیز خان کے مظالم۔ سال 1162 میں ایک منگول سردار کے ہاں بچہ پیدا ہوا جسے تیموجن کا نام دیا گیا۔ اس بچے نے ابتدا سے ہی مصائب و مشکلات کا سامنا کیا۔ ابھی وہ 10 برس کا بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک مخالف قبیلے نے اس کے باپ کو زہر دے کر مار دیا۔ اس سانحے کے بعد اس کے اپنے قبیلے نے اسے خاندان سمیت بوجھ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس کے خاندان کو انتہائی غربت کا سامنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کھانے پر لڑائی کے دوران اس نے اپنے سوتیلے بڑے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ اس کی مشکلات جاری رہی اور کچھ برس بعد اسے اور اس کی اہلیہ کو ایک قبیلے کی جانب سے غلام بنا لیا گیا۔ تاہم وہ حالات سے لڑتا رہا اور غلامی سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو گیا۔ ان چیلنجز سے لڑتے ہوئے اس نے خود کو ایک بہادر جنگجو اور رہنما ثابت کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ حامی اکٹھے کرنے لگا اور بکھرے ہوئے خانہ بدوش منگول قبائل کو متحد کرنے لگا، یہاں تک کہ 1206 میں اس نے کئی قبائل کو متحد کر کے ان کی حمایت سمیٹ لی اور ایک ریاست کی بنیاد رکھ دی جو تاریخ میں منگول سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کارنامے کے انجام دہی کے بعد اسے چنگیز خان قرار دے دیا گیا، جس کا مطلب تھا عالمگیر حکمران یا یونیورسل رولر۔ ریاست کے قیام کے بعد چنگیز خان نے اپنی توجہ دنیا کے دیگر ممالک اور شہروں کی جانب مبذول کر لی۔ یہ انسانی تاریخ کا وہ وقت تھا جب منگولوں نے کرۂ ارض پر خون کی ندیاں بہا دیں اور شہروں کے شہر صفحۂ ہستی سے مٹا دیے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ فتوحات اور جنگوں کے دوران چنگیز خان نے مظالم کی کون سی بھیانک داستانیں رقم کی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہر ظالم اور جابر خصلت کے حامل انسان کو اکثر چنگیز خان سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ظلم کرنے والوں کو چنگیز خان سے اس لیے تشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ اس نے تاریخ میں قتل و غارت گری، بربریت اور سفاکیت کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے تھے۔ مورخین کے مطابق روم کی عظیم سلطنت 400 برس میں اتنے انسان نہیں مار سکی جتنے چنگیز خان نے صرف 25 برس میں مار ڈالے تھے۔ آئیے آپ کو تاریخ کے اس شفاق ترین حکمران کے دور کے لرزہ خیز مظالم سے متعلق بتاتے ہیں۔ دوستو، منگولوں کی ریاست کے قیام کے بعد سال 1211 میں چنگیز خان نے چین پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت چین کی سلطنت چنگیز خان کی نئی نویلی ریاست سے بہت بڑی تھی، تاہم پھر بھی وہ چین کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دراصل چین کی سلطنت جنوب اور شمال میں 2 مختلف ریاستوں میں تقسیم تھی، جس کا منگولوں کو فائدہ ہوا تھا۔ چنگیز خان کی فوج 3 برس کی پیش قدمی کے بعد دارالحکومت جونگڈو تک پہنچی، جہاں کا محاصرہ کر لیا گیا۔ شہر کی دیواریں 39 فٹ بلند تھی اور 29 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی، اس لیے منگولوں کے لیے داخل ہونا ناممکن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے محاصرے کے آپشن استعمال کیے۔ محاصرے نے طول پکڑا تو شہر کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ اس کے بعد لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانے لگے۔ مجبوراً چینی شہر نے گھٹنے ٹیک دیے، جس کے بعد چنگیز خان کی فوج نے لوٹ مار اور قتل عام کرنے کے بعد شہر کو جلا دیا۔ چین میں چنگیز خان کے ہاتھوں ہونے والے مظالم اس قدر بھیانک تھے کہ کئی ماہ بعد اس شہر کے مقام سے ایک شخص کا گزر ہوا جو وہاں کی تباہی دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ اس نے لکھا کہ مقتولوں کی ہڈیوں سے سفید پہاڑیاں بنی ہوئی تھی اور انسانی چربی کی وجہ سے مٹی میں ابھی تک چکنائی موجود تھی۔ 1219 میں چنگیز خان نے خوارزم نامی سلطنت کے خلاف جنگ کی تھی۔ اس سلطنت میں موجودہ ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان اور ایران کے علاقے شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ خوارزم کی سلطنت نے منگولوں کے ساتھ تجارتی معاہدہ کر لیا تھا، مگر جب ان کے ہاں منگولوں کا تجارتی قافلہ آیا تھا تو ان کے سامان کو لوٹ کر تاجروں کو مار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے چنگیز خان کے سفیروں کو بھی مروا دیا تھا۔ چین کے مانند خوارزم کے مقابلے میں بھی منگولوں کی تعداد کم تھی، مگر وہ ایک ایک کر کے خوارزم کے شہروں کو صفایا کرنے لگے۔ ہسٹری چینل کے مطابق منگولوں نے سلطنت کے بخارا، سمرقند اور دیگر شہروں میں تباہی مچا دی۔ ان حملوں میں منگول صرف ہنرمند افراد جیسا کہ کارپینٹرز اور سناروں کو چھوڑ دیتے تھے، جبکہ شاہی افراد اور دیگر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ بعض اوقات غیر تربیت یافتہ مزدوروں کو پکڑ کر انہیں اگلے حملوں میں بطور انسانی ڈھال استعمال کیا جاتا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق چنگیز خان نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ خوارزم کے تمام قصبوں اور کھیتوں کو جلا کر اس سلطنت کا نام تک مٹا دیا جائے۔ فروری 1221 میں چنگیز خان کی فوج نے مرو شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ مرو نامی یہ شہر جدید ترکمنستان کے مقام پر تھا۔ مورخین کے مطابق جب اہل شہر نے منگولوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو منگولوں نے تباہی مچاتے ہوئے شہر کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا۔ فتح کے بعد چنگیز خان کو سونے کے تخت پر بٹھا دیا گیا تھا، جس کے بعد شہریوں کو گھسیٹ کر اس کے سامنے لایا جاتا اور قتل کر دیا جاتا تھا۔ مورخین نے مرو شہر میں
مظالم ڈھانے کے دن کو چیخو پکار، ماتم اور نوحے کا دن کہا ہے۔ چنگیز خان نے اپنے ہر سپاہی کو حکم دیا تھا کہ مرو کے کم از کم 300 شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق منگولوں نے مرو میں 7 لاکھ سے 13 لاکھ افراد کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس تباہی کے بعد اپریل 1221 میں چنگیز خان نے ایران کے ایک شہر نیشاپور کے خلاف تباہ کن جنگ کی۔ دوستو، نیشاپور کے خلاف کارروائی کی وجہ صرف ایک شخص کے قتل کا انتقام لینا تھا۔ اس شہر کے ایک تیر انداز نے چنگیز خان کے داماد کو قتل کر دیا تھا، جس کے بعد خان کی بیٹی نے انتقام کا مطالبہ کر دیا تھا۔ چنگیز خان نے ایک بڑی فوج کے ہمراہ نیشاپور میں خون کی ندیاں بہا دی۔ کہا جاتا ہے کہ شہر میں منگولوں کی فوج کو جو نظر آیا اسے قتل کر دیا گیا۔ مورخین کے مطابق چنگیز خان نے نیشاپور میں 17 لاکھ سے زائد شہریوں کو مارا تھا۔ بعض قدیم حوالوں کے مطابق چنگیز خان کی بیٹی نے درخواست کی تھی کہ شہر سے کوئی بھی زندہ نہ بچ پائے، اس لیے منگولوں نے شہر کے گھر گھر میں داخل ہو کر عورتوں، بچوں اور جہاں تک کہ پالتو بلیوں اور کتوں کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار ڈالا تھا اور مرنے والوں کے سر تن سے جدا کر کے ان کی ڈھیریاں بنا دی تھی۔ 1223 میں چنگیز خان نے روس کی فوج کو شکست دی۔ جب منگولوں نے روس کے شہر پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے انوکھے انداز سے فتح کا جشن منانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے روس کے شہروں کے امراء اور شکست خوردہ فوجی جرنیلوں کو زبردستی زمین پر لٹانے کے بعد ان پر لکڑی کا ایک بڑا گیٹ ڈال دیا۔ اس کے اوپر قالینیں اور گدے لگانے کے بعد منگول رہنما بیٹھ گئے اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ یوں چنگیز خان کی فوج نے بیٹھ کر دعوت کے مزے لیے، جبکہ روسی شہزادے اور جرنیل ان کے نیچے دب کر موت کے منہ میں چلے گئے۔ دوستو، خوارزم کی وسیع سلطنت کے خلاف جنگ سے قبل چنگیز خان نے چین میں موجود شیشیا نامی ریاست سے فوج طلب کی تھی، مگر وہاں کے بادشاہ نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا تھا۔ خوارزم سے نمٹنے کے بعد چنگیز خان نے شیشیا ریاست کو سبق سکھانے کے لیے حملہ کر دیا اور اسے تاریخ کے اوراق سے مکمل طور پر ختم کر دیا۔ منگولوں کی وحشیانہ کارروائی کے بعد شیشیا سے متعلق صدیوں تک مورخین لا علم رہے، یہاں تک کہ 20ویں صدی کے وسط میں آثار قدیمہ کے ماہرین کو ایسے پتھر ملے جن پر اس ریاست کے باسیوں کی تحریریں تھیں، لیکن صدیاں گزرنے کے بعد ان کی زبان مکمل ختم ہو چکی تھی۔ تاہم شیشیا کو مٹانے کی جنگ کے دوران 1227 میں چنگیز خان خود بھی گھوڑے سے گر کر شدید زخمی ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں 18 اگست 1227 کو اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ دوستو، تو یہ تھی منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان کی مظالم کی داستان۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔